الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ کا کروڑ فضل و کرم اور احسان عظیم کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ وہ خالق کائنات ہمیں یہ عشرۂ نجات کے صدقے اور آقا کریم کے صدقے جہنم سے آزادی نصیب فرمائے. عشرۂ نجات کا آغاز ہو گیا ہے اور آج یوم شہادت بھی ہے حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. تو اعتکاف کے اوپر کچھ احادیث مبارکہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور پھر ایک واقعہ حضرت مولا کائنات کی شان کا بیان کروں گا. ذرا محبت سے بول دینا. یقین کریں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ پتہ تب چلے گا جب ہم مر کے قبر میں جائیں گے اور آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ آ جائیں گے. تب پتہ چلے گا کہ یہ رمضان المبارک کی کیا پرنور ساعتیں تھیں. یہ جو آخری عشرۂ نجات کا آغاز ہوا ہے نا، اعتکف یعتکف اعتکافا فہو معتکف فذاک معتفق. عربک لٹریچر کے اندر اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پر جم کے بیٹھ جانا، جم کے بیٹھ جانا اور وہاں سے ہلنا نہیں. ایک جگہ کا رخ کر لینا اور پھر وہیں پر جم کے وہیں پر اپنے چہرے کو رکھنا، ہلنا نہیں. یہ اس کا لغوی معنی ہے. اصطلاح میں آئے نا تو اعتکاف کہتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر مسجد میں مغفرت کی آس لگا کر بیٹھ جانا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. یہ ہے اعتکاف. اور آگے اگر آپ اس کی تشریح کے اندر چلے نا تو اللہ تعالیٰ نے نا بڑا یہ چیز پچھلے نبیوں میں بھی چلتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام باری تعالیٰ قوم مانے گی تب جب تورات ملے گی. رب ذوالجلال نے کہا اچھا تورات چاہیے، آؤ پھر اعتکاف کرو. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً 30 راتوں کا وعدہ کر کے اعتکاف کے لیے بلایا. پھر بعد میں تفاسیر میں آتا ہے رب ذوالجلال نے کہا اب 30 راتیں نہیں، اعتکاف کے 10 دن اور بڑھا کر 40 راتوں کا اعتکاف کر. اس طرح اعتکاف. اس کے بعد جو سا بھی نبی آئے انہوں نے اعتکاف کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل ملی، اعتکاف کیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام زبور ملی، اعتکاف کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حیران ہوں گے سن کر، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد کی روایات ہے، حضور نے ایک عشرے میں بھی اعتکاف کیا ہے، 2 عشرے میں بھی اعتکاف کیا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں آقا کریم نے ایک رمضان المبارک ایسا بھی گزرا تھا کہ پورا رمضان آپ نے اعتکاف کیا. اور کیوں کیا تھا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزن بتائی. کہا یہ اعتکاف ہم کرتے اسی لیے ہے تاکہ رب کی ملنے والی شب قدر کو پا سکیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات. تنزل الملائکہ، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور حضرت جبریل آتے ہیں اور وہ روح فیہا
کریم اتنی شدت کے ساتھ اعتکاف فرماتے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور رمضان المبارک میں اعتکاف نہیں کر سکے، حضور نے شوال کے مہینے میں اعتکاف کیوں اعتکاف کر رہے ہیں؟ تاکہ شب قدر حاصل ہو جائے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی معافی، رب کی رضا حاصل کرنا اور پھر گناہوں سے بچنا، بلکہ امام بیہقی شعب الایمان میں لائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی میرا امتی اعتکاف کرتا ہے نا تو 10 دن کا اعتکاف کر کے جب اٹھتا ہے رب ذوالجلال اسے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، 2 حج اور 2 عمرے۔ اور پھر امام بیہقی شعب الایمان میں ایک اور روایت لائے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ہر رات ہر دن مسجد میں گزار رہا ہوتا ہے، رب ذوالجلال روز اس کے نامہ اعمال میں حج کرنے کا ثواب لکھ رہا۔ تو یہ اعتکاف کی فضیلتیں ہیں۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بات لکھی، انہوں نے کہا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اعتکاف کے درمیان ہنستا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، دنیا کی لغویات میں پڑا رہتا ہے، ادھر ادھر کی ہنس کے بات کر لی، وقت گزار لیا، ٹھیک ہے نا، بس 10 دن کا ہم نے اعتکاف کرنا ہے، کسی طرح کی ادھر ادھر کی باتیں۔ بلکہ صوفیاء کرام جو اہل اللہ ہوتے تھے نا وہ کہتے تھے یہ جو اعتکاف کے پردے ہیں نا ان کو پردے نہ سمجھا کرو، اس کو اپنی قبر سمجھا کرو، قبر سمجھا کرو، اور اس کو قبر سمجھ کے پھر سوچا کرو کہ میں اپنے نفس کا محاسبہ کروں کہ میں عمل کیا کر رہا ہوں۔ تب تاجدار کائنات نے فرمایا من اتقف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے اپنے محاسبہ نفس کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اعتکاف کیا، جب وہ اعتکاف کر کے اٹھتا ہے نا تو گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اسے پیدا کیا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جو ہنستے ہیں نا اعتکاف کے دوران دنیا کی لغویات کی طرف جاتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اعتکاف کر کے جب اٹھتے ہیں نا تو ابھی اٹھ کے گھروں کو نہیں جاتے، ملائکہ ان کا اعتکاف اٹھا کر ان کے منہ کے اوپر کہتے ہیں ایسے اعتکاف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اعتکاف دنیا کے لیے تھا، یہ اعتکاف اللہ کو پانے کے لیے نہیں تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 10 دن کا اعتکاف کرے نا رب ذوالجلال اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیا۔ کتنی خندقوں کا فاصلہ؟ 3 خندقوں کا، اور ایک خندق کا فاصلہ پتہ ہے کتنا ہے؟ بین المشرق والمغرب، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے نا اتنا فاصلہ رب ذوالجلال اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک دن کا، اور پھر 10 دن گزارنا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی رکاوٹ ہوتی ہے، ادھر اس کی آنکھیں بند ہوں گی، وہاں پر رب ذوالجلال اسے جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل کرے۔ تو یہ جو اعتکاف کرتے ہیں نا خدا کی عزت کی قسم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو تلاش کیا کرو ان راتوں میں۔ ام المؤمنین ہم سب کی اپنی جان سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ نے پوچھا، آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ شب قدر کس رات میں آ رہی ہے اور پھر ہم اس رات کو پا بھی لے تو ہم کون سی دعا مانگے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا تم پھر یہ کہنا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو، اے مولا تو کنا کریم ہے تے کرم کرن نو پسند بھی تے کرنا ہے، ساڈے گناہاں نو معاف کر دے، ساڈی لغزشاں نو معاف کر دے۔ یہ دعا مانگو گے تمہارے ہونٹوں سے بعد میں نکلے گی، رب ذوالجلال اپنی رحمتوں کی خیرات تمہاری جوڑیوں میں پہلے ہی ڈال۔ یہ اب اعتکاف کی تھی کچھ گزارشات، تو میں حضرت مولا کائنات جو حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کا ذکر سننا چاہتا ہے، ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ آپ کی قسم حضور حضرت علی شیر خدا جن کو تاجدار کائنات فرمائے، یعنی کسی صحابی کے
محمد مصطفیٰ کا دموں کا دمی تمہارا خون تمہارا نہیں بلکہ میرا خون ہے، یہ مولا کائنات علی شیر خدا۔ یہ آپ واقعہ پہلی مرتبہ سنیں گے۔ حضرت علی کو حیدر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ذرا سارے بولے نا، کیا کہتے ہیں؟ حیدر کہتے ہیں۔ آپ نے یہ سنا ہوا ہے حیدر کہتے ہیں، پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ آج آپ کو بتا دوں، علامہ ابن صباغ مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، فصول المہمہ فی معرفت احوال الائمہ، اس کے اندر وہ واقعے کو لاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا کی ولادت سے پہلے نا مکہ المکرمہ میں یہ معمول تھا کہ جس کے بھی گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا نا تو ادھر ایک سپیرا رہتا تھا، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بچے کو لاتے اس سپیرے کے پاس رکھ دیتے، وہ اپنا سانپ چھوڑ دیتا، سانپ اگر اس بچے کو آ کر ڈستا نا یا اس کو اذیت پہنچاتا تو سارے سمجھ جاتے کہ یہ حلال کا نہیں ہے بلکہ حرام کا ہے، اور اگر وہ ڈستا نہ تو سارے خوش ہو جاتے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، حلال کا ہے۔ تو یہ ایک رواج، ایک رسم جو تھی، جو لغویات تھی، یہ رائج تھی۔ تو جب حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کی ولادت ہوئی نا تو وہی سپیرا، وہی سانپ، وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو طالب چھوٹے سے حضرت علی کو اٹھا کے آ رہے تھے، اس کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا ابو طالب تم نے روایت نہیں دیکھی؟ ان کا کیا روایت ہوتا؟ جس کے گھر میں بچہ ہوتا ہے لا کر مجھے چیک کراتا ہے، میں بتاتا ہوں، میرا سانپ بتاتا ہے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، تو تم اپنا بچہ نہیں رکھو گے؟ حضرت ابو طالب نے کہا مجھے کیا ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے حضرت علی چھوٹے سے حضرت علی کو نیچے لٹایا، وہ سانپ ان کے پاس آیا۔ اب روایت کے الفاظ ہے حضرت علی چھوٹے سے آپ نے سانپ کی گردن کو پکڑا اور پکڑ کے اس کے دو ٹکڑے کر دیے، اور جب دو ٹکڑے کیے نا تو وہ جو سپیرا تھا، وہ جس کا سانپ تھا، وہ تڑپنے لگ گیا۔ اس نے کہا اب یہ حیات سانپ کو کہتے ہیں عربی میں، درگاہ چیرنے کو کہتے ہیں، سانپ کے چیرنے کی وجہ سے نام حیدر پڑا، وہ تڑپنے لگ گیا۔ اس نے کہا اب آج کے بعد حلالی اور حرامی کی پہچان کون کرے گا؟ ابو طالب نے نندے سے علی کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ کر کہا آج سے پہلے تیرا سانپ کروا رہا ہے، آج کے بعد میرے بیٹے علی کا نام کرتا رہے گا۔ علی ولی کے پسینے سے پھول کھلتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، تو ان کے باپ دادا کی عظمتوں کو نہ پوچھ، ارے جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضرت مولا کائنات کے نام پر ہی جینے اور ان کی محبت کو ہی لے کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔